أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين۔ چھٹا پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع میں بڑے بڑے عظیم مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو حابیل و قابیل کا قصہ ہے۔ حابیل و قابیل کا نام تفسیروں میں مشہور ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، نہ کسی آیت کریمہ سے۔ نام وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ تلاوت کیجئے ان پر، نبا خبر واقعہ، نبا ابنی آدم بالحق، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ، بغیر کمی زیادتی کے، صحیح پورا قصہ آپ ان پر تلاوت کیجئے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی۔ قربانی کا معنی ہوتا ہے ہر وہ عمل جس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو۔ فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ کہتا ہے میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ تو جس کی قربانی قبول ہو گئی یہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالی متقین سے قبول فرماتا ہے۔ یہ جملہ انتہائی خوبصورت ہے، اس میں بڑا حسن ہے۔ حابیل اور قابیل یہ دو بیٹے، نام جیسے کہ عرض کیا گیا کہ مشہور ہیں لیکن کوئی مستند نہیں۔ اسی طرح جو قصہ ہے، واقعہ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں، وہ بھی مشہور ہے لیکن صحیح احادیث میں نہیں مروی، مشہور ہے اور کتابوں میں اور لوگوں کی زبانوں پر چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اور اماں جی حوا کے ملاپ سے ایک بیٹی بیٹا ہوتے، پھر اگلی مرتبہ ایک بیٹی بیٹا،
اصول یہ چلتا تھا کہ ایک جوڑے میں ایک لڑکا ہے تو اس کا نکاح دوسرے جوڑے کی جو لڑکی ہے اس کے ساتھ کر دیا جاتا ہے. یہ دستور چل رہا تھا. قابیل جو ہے، قابیل، اس کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت تھی تو کہنے لگا میں نے اس کے ساتھ ہی نکاح کرنا ہے، جبکہ دستور کے خلاف تھا. سمجھایا گیا کہ یہ تیرا طریقہ غلط ہے. آخر یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں قربانی کرو. جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کر لے. قربانی کی گئی. قربانی کا یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی ہے اور اس کو کھا جاتی ہے. تو حابیل جو ہے اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، قابیل کی نہیں. باوجود اس کے کہ وہ اپنی اس بات کو تسلیم کرتا، حسد پہ اتر آیا. حسد کی آگ میں کہنے لگا بھائی کو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، حالانکہ اس کا اس میں تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا. بھائی نے سمجھایا، حابیل نے انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ قانون اور دستور بیان کر کے کہ اللہ رب العزت صرف تقوی والے لوگوں سے قربانی قبول کرتے ہیں. تقوی والے کون ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے عطا فرمایا. جیسا کہ عرض کیا گیا یہ قصہ مشہور ہے، صحیح حدیث میں مروی نہیں ہے. لئن بسطت الی یدک، اگر تو پھیلائے میری طرف اپنا ہاتھ، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں نہیں پھیلاؤں گا اپنا ہاتھ تیری طرف تاکہ تمہیں قتل کروں. ہاں، اپنے دفاع اور بچاؤ کے لیے اپنا ہاتھ میں آگے بڑھاؤں گا. اپنے آپ کو بچانا یہ فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی گردن جو ہے وہ دشمن کے سپرد کر دو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ لأقتلک، تمہیں قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ نہیں آگے بڑھاؤں گا، لیکن اپنا دفاع تو لازمی ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو پروردگار عالم ہے. صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ حضرت آدم کے پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے. جتنا گناہ ایک قاتل کو ہوتا ہے نا، اتنا ہی اس انسان کو جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا. یہی نیکی میں طریقہ ہے، جو پہل کرتا ہے وہ باقی سب کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. گناہ میں بھی یہی ہے. تو تا قیامت جو انسان قاتل ہے، جتنا اس کو گناہ ہے اس کے برابر اس کو گنا جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا کام شروع کیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3335، صحیح مسلم حدیث نمبر 1677. یہ بات چل رہی تھی
انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو لوٹے میرے گناہ کے ساتھ اور تیرے گناہ کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، پس تو ہو جائے جہنم والوں سے، جہنم والوں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، قاتل بھی اور مقتول بھی۔ تو یہ سوال ہوا کہ قاتل تو ٹھیک ہے کہ جہنمی ہو گیا، مقتول کیسے جہنمی ہو گیا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا، ہتھیار اٹھایا، میدان میں آیا۔ یہ الگ بات ہے، ایک کا وار چل گیا دوسرے کا نہیں چلا، دونوں برابر کے شریک ہیں گناہ میں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 31 کتاب الایمان، شروع میں یہ حدیث پاک ہے۔ وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا جو مقتول ہے۔ ہاں یہ بات ہے، اپنا دفاع کر لیں، یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن دوسرے کو قتل کرنے کے لیے میدان میں نہیں آنا، نہ کوئی کوشش کرنی۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فَطَوَّعَتْ، پس آمادہ کر دیا، آمادہ کر دیا اس کے نفس نے بھائی کو قتل کرنا۔ ہر خطبہ جمعہ میں سنتے ہو نا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ڈر، انسانیت، بھائی چارہ، اور دوسری طرف نفس کا شر، برائی، کشمکش چلتی ہے، آپس میں ٹکر ہوتی ہے۔ آخر فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ نفس کی شرارت کے بل بوتے پر کہ بھائی کو قتل ہی کر دیا جائے۔ ایک طرف خوف خدا، انسانیت، بھائی چارہ، اور دوسری طرف یہ نفس کا شر۔ اسی لیے ہر خطبہ جمعہ میں اس لفظ کو شامل کیا گیا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس کے نفس نے آمادہ کر دیا، کتنے بڑے جرم پر؟ قتل اخی، بھائی کو قتل کرنے پر۔ فَقَتَلَهُ، اس نے قتل کر دیا اس کو۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں سے۔ خسارہ کتنا بڑا ہے کہ تا قیامت جو بھی قتل ہے اس کا گناہ اس کے سر پہ برابر کا پڑ رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جاتی ہیں، اور جو مظلوم کے گناہ ہیں وہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں سے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ آپ نے سنا ہوگا، درس قرآن ہے، اچھا فلانے صاحب کا ہے، اور نہیں ان کا درس میں نے نہیں سننا۔ ادھر دیکھو، کوے سے اللہ پاک نے تعلیم دلا دی، کوے سے جو درس دے رہا ہے وہ کوے سے تو اچھا ہی ہے نا۔ فلانے حضرت ان کا بیان ہے، اور چھوڑو میں نہیں ان کا سنتا۔ اے اللہ سے ڈر، خدا کا خوف اپنے دل میں پیدا کر۔ علم جہاں سے ملے، کوے سے ملے، اس سے بھی لے لو۔ فبعث اللہ غرابا،
اللہ پاک نے کوا بھیج دیا، یبحث فی الارض، وہ قریدتا ہے زمین میں، لیریہ، تاکہ وہ دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ کیسے وہ چھپائے اپنے بھائی کی میت کو، اس کی لاش کو۔ قالا، کہنے لگا، جس کا نام مشہور ہے قابیل، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، اجزتو، کیا میں عاجز آ گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ اس کوے کی طرح ہو جاؤ جو زمین کو کریدتا ہے۔ تو جب دیکھا نا کہ کوا زمین کو کرید رہا ہے تو سمجھ آ گئی، بات فہم میں آ گئی کہ اس طرح زمین کو کرید کر وہ قبر کا سسٹم شروع ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کوے نے کریدا اور دوسرے کوے کو دفن کیا، ایسا نہیں ہے، بس وہ زمین کو کرید رہا تھا، دیکھ لیا تو سمجھ آ گئی۔ فَأُبَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، پس میں چھپاؤں اپنے بھائی کی میت کو، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پس وہ ہو گیا نادم ہونے، پشیمان ہونے والے۔ پشیمانی کس پر؟ بھائی کے مرنے پر، بھائی مر گئے، اور دوسری پشیمانی کہ یہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی، توبہ پھر بھی نہیں کی، توبہ نہیں کی، اگر توبہ کرتا تو معافی مل جاتی۔ ندامت یہی ہے، بھائی مر گیا اور اس قسم کی، توبہ کرنے سے تو اللہ تعالیٰ 100 آدمی کے قاتل کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو کئی دفعہ کہ آپ کی جماعت میں ہم نے نہیں آنا، کیوں جی؟ ہم غریب لوگ ہیں، تمہارے جو شاگرد ہیں نا وہ امیر لوگ ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، وہ نفس کے اندر سے ایک شر اٹھتا ہے۔ اچھا، وہ ساتھی مذاق بڑا کرتے ہیں، اس طرح کے ایک بہانہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ہوتا کیا ہے؟ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اندر سے شر اٹھتا ہے جو اللہ کی کتاب سے دور کر دیتا ہے، جیسے بھائی کے قتل پر نفس نے کھڑا کر دیا۔ من اجل ذالک، اس وجہ سے، کتبنا، ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، یہ حکم تورات میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے یا فساد کے زمین میں، گویا اس نے قتل کر دیا تمام انسانوں کو، وہ پوری انسانیت کا ہی قاتل ہے۔ قاتل پر کوئی ترس کھانا اچھی بات نہیں، پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ومن احیاہا، اور جس نے اس کو بچا لیا، ایک انسان کو وہ دوائی دے کے بچا لیا، کسی طریقے سے بچا لیا، وہ اس قسم کا شدید مریض ہے، اس کو بلڈ دے دیا، بچا لیا کسی طریقے سے، کسی کی دیت دے دی، کسی کا فدیہ دے دیا، چھڑا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانوں کو ہی بچا لیا، ان کو زندگی بخشی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے رسول آئے روشن دلائل کے ساتھ، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک بہت زیادہ لوگ اس کے بعد زمین میں اسراف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی جس آیت کا نام ہے آیت محاربہ۔ محاربہ، جو آدمی فساد کرتا ہے، فساد کرتا ہے اسلامی ملک میں، اللہ کی زمین میں فساد ڈالتا ہے، کبھی قتل کر رہا ہے، کبھی چوری کر رہا ہے، کبھی لٹیرا بن گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ایسے مفسد
اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو اللہ کی زمین میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں. دہشت گردی حرام ہے. قرآن و سنت میں اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں بھی اس ظلم عظیم کی مذمت کی گئی اور اس کی سزا بتائی گئی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً بدلہ ان لوگوں کا، سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ تعالی سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ کوشش کرتے ہیں اللہ کی زمین میں فساد کرنے کی. فسادی لوگ ہیں، دہشت گرد ہیں. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، کوئی اس کا دین نہیں ہوتا. بس وہ فسادی ہے اور صرف فسادی ہے. اس کا دین ہی فساد ہے، اس کا مذہب کوئی نہیں، اس کا مسلک کوئی نہیں، انسانیت کوئی نہیں. اللہ جل شانہ نے ایسے ظالموں کی پھر سزا متعین فرمائی، ان یقتلوا، انہیں بری طرح قتل کیا جائے. ایک ہوتا ہے یقتلوا، قتل یقتل، یقتلوا کہ انہیں قتل کیا جائے. یہاں یقتلوا شد کے ساتھ، یہ باب بدل گیا، قتل یقتل، برے طریقے سے، شدید طریقے سے ایسے ظالموں کو قتل کیا جائے. یقتلوا نہیں ہے، یقتلوا. او یصلبوا، یا ان کو برے طریقے سے، شدید سخت طریقے سے سولی پہ لٹکا دیا جائے. یصلبوا ایک ہے، یصلبوا ایک ہے، یصلبوا. سخت شدید، یہ جو تشدید آئی ہے لام پر، اس کا معنی کہ سزا کو سخت سے سخت کر دیا جائے. کیوں؟ یہ ظالم ہے، یہ دہشت گرد ہے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمت سے. خلاف، دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ ہے تو دایاں پاؤں، یہ کاٹ دیے جائیں. اگر دہشت گردوں نے قتل کیا ہے کسی انسان کو تو یقتلوا، اگر سولی چڑھایا تو یصلبوا، اگر کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی کوشش کی ہے تو تقطع، جیسا جرم ویسی سزا. او ينفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، چلو ملک سے باہر دھکے کھاؤ. ينفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے دنیا میں. دنیا میں یہ سزائیں ہیں، 4 سزائیں. پہلی سزا قتل کی، دوسری سولی کی، اور تیسری ہاتھ پاؤں کاٹنے کی، اور چوتھی جلا وطن کرنے کی. 4 سزائیں ہیں اس آیت کریمہ میں. اس کا نام کیا ہے؟ آیت محاربہ، جس میں دہشت گردوں کی سزا ہے، محاربہ. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے عظیم، بہت بڑا، بہت بڑا. قربان جائیں امام الانبیاء، خیر الورا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کی حکمرانی، انداز، سیرت، اسوہ. ایک واقعہ پیش آ گیا مدینہ پاک میں دہشت گردی کا. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حکمران بھی ایسے کہ تا قیامت اسوہ حسنہ. صحابہ کو بھیجا، اگلے دن ہی ان دہشت گردوں کو پکڑ لیا جنہوں نے واردات کی تھی. ان کو ایسی سخت سزا دی کہ پھر تا دیر کافی عرصہ مدینہ پاک میں اور اس کے ارد گرد کسی ظالم کو ہمت نہیں ہوئی. ہمارے ہاں دہشت گردوں کو نہ پکڑا جاتا ہے نہ کوئی سزا ملتی، پھر وہ ظالم دلیر ہو جاتے ہیں اور مزید کاروائیاں کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا خون بہاتے ہیں. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ حسنہ ہے
وہ حدیثوں میں مروی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، 2 قبیلے تھے، اقل اور ارینا۔ آپ کے پاس وہ دونوں قبیلوں کے کچھ لوگ آئے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے، لیکن وہاں کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی اور وہ بیمار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ پاک سے باہر صدقہ کے اونٹوں میں رہنے کا حکم دیا، اور آپ نے ان کا علاج معالجہ بھی بتایا کہ اس طرح تم اپنا علاج کر سکتے ہو۔ یہ لوگ وہاں چلے گئے، تندرست ہونے کے بعد وہ اسلام سے پھر گئے، اور چرواہا جو تھا ان کا نام یسار نوبی رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے اونٹ ہانک کر لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں سوار بھیجے جو انہیں پکڑ کر مدینہ منورہ لے آئے۔ دیکھو، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، کوئی وائرلیس سسٹم نہیں ہے، اس زمانے میں فوراً مجرموں کو پکڑا ہے، جبکہ سہولتیں بھی نہیں اس قدر جو اللہ پاک نے اب عطا فرمائی، فوراً ہی پکڑ لیا ظالموں کو، دہشت گردوں کو اور خبیثوں اور مجرموں کو فوراً پکڑا، ان کو سزا دی جائے۔ ان کو پکڑ کر مدینہ منورہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں، ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ پہلے تو یہ حکم دیا، حکم کون دے رہے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسانوں کے لیے رحمت ہیں، جانوروں کے لیے رحمت ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا کاٹ دو ان کے ہاتھ پاؤں، کیونکہ یہ دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ نرمی نہیں کرنی چاہیے، ان پر پوری سختی کر دینی چاہیے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، اور ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں پھیری جائیں۔ لوہا گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیرا جاتا ہے، کیوں کہ اسی طرح انہوں نے اس چرواہے پر ظلم کیا تھا، جس چرواہے کو قتل کیا تھا، اسی طرح اس کی آنکھوں میں گرم سلاحیں لوہے کی پھیرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح کرو۔ پھر وہ پانی مانگتے ہیں، زمین پر تڑپ رہے ہیں اور نیچے بھی گرم پتھر ہیں، اوپر سورج اپنی گرمی برسا رہا ہے، پانی مانگتے ہیں۔ حکم ملا ان کو پانی نہیں دینا۔ پانی کیوں نہیں دینا بھائی؟ یہ دہشت گرد ہے، ان کو پانی نہیں دینا، مرنے دو، اسی طرح ہلاک ہو جائیں۔ پھر انہیں دھوپ میں پھینک دیا گیا یہاں تک کہ سب مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ پھر کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ ایسی واردات کرے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3018، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1671، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم قدرت پاؤ ان پر، قابو پا لو۔ ہاں، ایک مجرم ہے نا، وہ گرفتار نہیں ہوا، گرفتاری سے پہلے ہی توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے اسلامی ملک کے، توبہ کر کے آ جاتا ہے، گرفتار نہیں ہوا، خود ہی آ جاتا ہے، اس کے لیے ہے گنجائش۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اس سے پہلے کہ تم قابو پاؤ ان پر، فاعلموا، پس جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی خوب بخشنے والا، خوب رحمت فرمانے والا ہے۔ قصاص میں زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں زندگی ہے اور اس میں اصل بچت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اے اللہ اپنی پاک کتاب ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اے اللہ اس بہار کو تا قیامت قائم فرما دے، آمین
یا رب العالمین۔